ناظرین، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک ولی کامل اور تارکت دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتے اور پھر انہیں اچانک گرا دیتے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ان کی بیوی زبیدہ خاتون سیر کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ ہارون الرشید نے دیکھا کہ حضرت بہلول حسب معمول ریت کے گھروندے بنا بنا کر ڈھا رہے ہیں۔ اس نے قریب جا کر ازراہ مذاق حضرت بہلول سے پوچھا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، حضرت کیا آپ یہ محل فروخت کریں گے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، ہاں ضرور فروخت کروں گا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کتنے کا؟ بہلول نے کہا، 1 درہم کا۔ ہارون الرشید نے اس پر ایک قہقہہ لگایا اور چلنے کا حکم دیا۔ اتنے میں اس کی بیوی زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکالا اور بہلول کی طرف پھینک دیا۔ بہلول نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گھروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے فرمایا، بیٹی، جنت میں تمہارا محل تیار ہو گیا ہے۔ زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئی کہ اسے جیتے جی جنت مل گئی۔ رات ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں ہرن کا شکار کرتے کرتے بہت دور نکل آیا ہے، اور مارے بھوک اور پیاس سے اس کی طبیعت انتہائی نڈال ہو رہی ہے۔ اتنے میں اس نے اچانک دیکھا کہ سامنے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ایک نہایت وسیع و عریض اور خوبصورت محل ہے۔ ہارون الرشید گھوڑے پر بھاگم بھاگ محل کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مین گیٹ پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون الرشید بہت خوش ہوا اور محل کے اندر جانے لگا۔ اس پر محل کے پہرے داروں اور دربانوں نے اسے روک لیا اور کہا کہ تم محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہارون الرشید نے کہا، زبیدہ خاتون میری بیوی ہے۔ پہرہ داروں نے کہا، یہاں کوئی رشتہ کام نہیں آتا، جس کا محل ہے وہی اس کا مالک ہے، کسی دوسرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہارون الرشید بہت ہی مایوس اور بد دل ہوا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ بقیہ رات بڑی بے قراری اور کرب میں گزاری۔ الصبح حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے۔ بادشاہ سواری پر بیٹھ کر حضرت بہلول کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہیں، یعنی ریت کے گھروندے بنا بنا کر ڈھا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا، حضرت بیچو گے؟ بہلول نے جواب دیا، ہاں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، کتنے کا بیچیں گے؟ تو بہلول نے اس پر جواب دیا، اس کی قیمت ہے تمہاری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید پر سکتہ طاری ہو گیا، بڑی مشکل سے حواس پر قابو پایا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، حضرت کل تو محل کی قیمت 1 درہم تھی۔ تو بہلول نے بڑے ہی پورے اعتماد لہجے میں فرمایا، کل تم بن دیکھے سودا کر رہے تھے، آج بذات خود دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں، لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 1 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اور یوں خلیفہ خوشی خوشی بہلول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے محل میں واپس آ گئے۔